اللہ اپنا اسٹارٹ لیں گے اللہ کا نام لے کے. یہ اردو کے حوالے سے، چونکہ اردو کا جو سبجیکٹ ہے اس کو نا لوگ بہت ہی نارمل سمجھتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اردو ہے تو اس کو یعنی بآسانی کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. لاسٹ ٹائم یہ جو ہمارا ایک ٹیسٹ ہوا تھا تحصیلدار کا، تو اس میں تقریباً سمجھ لیں کہ 7 to 8 MCQs اردو کے ایسے تھے کہ جو حال میں شاید کسی کو آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ مطلب ان کو اردو کا ایک بھی کویشچن نہیں آتا تھا، حالانکہ انہوں نے پاس پیپر سب پڑھے ہوئے تھے. تو ریزن بیٹا یہ ہوتی ہے کہ ہم نا یعنی جو سبجیکٹس ہمیں کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو نا بالکل اس کے اوپر اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے تیار نہیں کرتے. تو جس کی وجہ سے ہمارے سامنے یعنی ایسے کویشچنز آ جاتے ہیں کہ وہ ہم تو ان کو آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کو، لیکن وہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. تو اسی لیے یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو اتنا معمولی نہ سمجھیے گا. آسان ہے نو ڈاؤٹ، بٹ یہ کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کو اردو کی ایک ایک چیز کا پراپر طریقے سے آگے ہو. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم اپنا جو لیکچر جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا مین عنوان ہے جی نثر. کہ اردو میں نثر بیسیکلی ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اردو کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کہ اردو کیا ہے. تو جی اردو کے بارے میں یعنی محققین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اردو ہے اس کی ابتدا جو ہے نا بیسیکلی انڈیا یعنی بر صغیر کے اندر نا ہندو آرائی ایک قبیلہ تھا، مطلب یہ لوگ تھے ان کی یعنی کہ جو آپس کا جو لشکر جو گروہ جو تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ اردو کی پراپر طریقے سے وہ ابتدا ہوتی ہے. اور اس میں چونکہ اردو ایک اس کو یعنی ترکی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، اور چونکہ ہندوستان کے اندر بہت سارے علاقوں سے وہ باقاعدہ قافلے آتے تھے، جس طرح مڈل ایسٹ سے وہ جو عرب لوگ جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پرشین کے جو لوگ ہوتے تھے، اور عربی زبان عربی لوگ، کیونکہ زبانیں چونکہ فارسی اور عربی اور اس طرح کی یعنی زبانوں کا مکسچر جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ اردو زبان کے اندر پایا جاتا ہے. تو تجارتی قافلے جب برصغیر کے اندر داخل ہوتے تھے تو ان کی ایک زبان یعنی انہوں نے ایک مل کر ایک ایسی زبان تشکیل دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے تمام لوگ جو ہے نا وہ آپس میں گفتگو کر سکیں. ٹھیک ہے. اب کہ سوری میں اسٹوڈنٹ کو میں نے ایڈ کرنا تھا. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہیلو. جی جی سر، نظر آ رہی ہے. اوکے جی اوکے ٹھیک ہے. میں نے اصل میں اسٹوڈنٹ کو ایڈ کرنا تھا اس لیے میں ادھر بیک چلا گیا تھا. چلیں جی. تو اردو بیسیکلی ایک ترکی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، یہ لکھ لیں کہ اردو ایک ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لشکر یا لشکر گاہ. تو یہ نا پی پی ایس سی کے اندر سوال اس نے پوچھا تھا جی کہ اردو کون سی زبان کا لفظ ہے. تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اور مغلوں کے دور کے اندر چونکہ جو مغل امپائر ہے آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو یہ جو یعنی مغل امپائر کے اندر جو ہے نا یعنی جو لشکر ہوتے تھے یا آبادی یا جو بازار ہوتا تھا اس کو اردو ہی کہا جاتا تھا. یعنی مغلوں کے دور کے اندر جو ان کا بازار یا آبادی وغیرہ کو اردو کہتے تھے، اور جو بادشاہ قلعہ ہوتا تھا یا قلعے سے متعلق جو بھی متعلقات جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو اردو معلیٰ کہا جاتا تھا. تو یہ بیسیکلی یعنی اس طریقے سے جو زبان ہے مختلف ادوار سے گزری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی چونکہ پڑھا ہے کہ جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا 1867 میں بنارس کے اندر، جس کا دفاع کیا تھا سر سید احمد خان نے، تو اسی دفاع کی سلسلے میں چونکہ انہوں نے ایک تحریک بنائی تھی جس کو تحریک علی گڑھ بھی کہتے ہیں. تو اس کے اوپر پراپر طریقے سے ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا ہے، جن میں سر فہرست ہمارے جو سر سید احمد خان کا نام آتا ہے، تو انہوں نے پراپر طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا تھا اردو کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نا چھوٹا موٹا تعارف میں نے آپ کے ساتھ کروا دیا، چونکہ اس کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ جی اردو بیسیکلی ہے کیا. اب چونکہ وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جی اپنا اصناف نثر. نثر بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ جو اس کا مطلب ہوتا ہے لفظی کہ پراگندہ یا بکھرا ہوا، بکھری ہوئی چیز کو ہم نثر کہہ دیتے ہیں. تو اس کا اصل میں اردو کے اندر اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے
کہ یعنی معینہ ضابطوں کے تحت یعنی الفاظ کا استعمال کرنا، رولز اینڈ ریگولیشن کے تھرو جو ان الفاظ کا استعمال کرنا، یہ نثر کہلاتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے نا اس کے اندر یہ سارا کوئی ریڈنگ نہیں کرنا، ہم نے اس کے اندر سے یہ چیز پڑھنی ہے جی کہ سب سے پہلے داستان جو ہے نا وہ کس نے کہی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ناول نگاری کے اوپر کام کس نے کیا، ڈرامے کے اوپر کام کس نے کیا، واٹس ایور، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہم نے وہ ڈسکس کرنی ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا چونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جی اصناف نثر کو نا دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نمبر ایک فکشن اور نمبر دو نان فکشن۔ فکشن سے مراد یعنی افسانوی ادب ہے، ایسی کوئی کہانی بیان کرنا، یعنی فرضی کہانی بیان کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو فکشن کہتے ہیں۔ اور دوسری جو اس کی قسم ہے یعنی نان فکشن، یعنی غیر افسانوی ادب۔ تو جو افسانوی ادب ہے نا، جس میں کوئی سٹوری بیان کی جاتی ہے، کہانی بیان کی جاتی ہے، وہ بیسیکلی چار چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک داستان، اور نمبر دو ناول، اور نمبر تھری افسانہ، اور نمبر فور ڈرامہ۔ تو سب سے پہلے ہم جی پڑھیں گے جی داستان ہے کیا بیسیکلی، اور اردو میں داستان کے اوپر سب سے پہلے کام کس نے کیا ہے جی۔ داستان چونکہ لکھا بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جی، کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں، اور چونکہ داستان انگلش میں اسٹوری کو کہتے ہیں، تو اردو میں ہم داستان کہتے ہیں۔ تو کہانی کا جو مترادف لفظ ہوتا ہے وہ قصہ ایک آیت، یعنی کچھ بیان کرنا، کچھ کہنا، وہ اسٹوری کہلاتا ہے، داستان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سوال پیپر میں یہ پوچھتا ہے کہ بیسیکلی بر عظیم کے اندر جو ہے وہ سٹوری کا آغاز یعنی داستان گوئی کا آغاز کون سے دور سے ہوا؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، دکنی دور سے ہوا، دکن کے علاقے سے، دکنی دور سے باقاعدہ اردو میں یعنی داستان گوئی کا آغاز ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں یعنی لوگ اس طرح کرتے تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے نا ایک جگہ وہ پھر داستان گوئی کرتے، ایک دوسرے کو قصے وغیرہ سناتے۔ تو یہ ایک رواج پڑ گیا تھا جو کہ دکن سے سٹارٹ ہوا تھا۔ تو بہرحال پیپر کے حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جی اردو میں داستان کا جو آغاز ہے وہ دکنی دور سے ہوا، یہ سوال آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل لکھی، اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہاں ہم نے آ جانا ہے جی ایک چھوٹا سا وہ خواجہ ناظم الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے جی۔ ایک دفعہ نا وہ بیمار ہو گئے تھے، تو ان کے ایک مرید تھے جس کا نام تھا امیر خسرو، انہوں نے نا اردو میں بڑا کام کیا امیر خسرو نے۔ تو انہوں نے خواجہ ناظم الدین اولیاء کے جب پاس گئے تھے تو انہوں نے ایک ان کو داستان سنائی تھی بڑی کمال کی، جس کا عنوان ہے جی قصہ چہار درویش، قصہ چہار درویش۔ ٹھیک ہے، اب یہ پی پی ایس سی میں سوال پوچھا جی قصہ چہار درویش کے رائٹر کون ہے؟ تو اس کے رائٹر ہیں جی امیر خسرو، جو انہوں نے خواجہ ناظم الدین اولیاء کے بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو پڑھ کے سنائی تھی، تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ صحیح ہے، اور اسی قصے کو جو میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے نام سے جو ہے نا وہ لکھا ہے، تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے جی سب سے پہلی داستان اردو کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں جی باغ و بہار، جو کہ لکھی تھی میر امین دہلوی نے، اور کب لکھی تھی؟ 1802 کے اندر۔ تو یہ بھی آپ اپنے پاس جو رجسٹر آپ کے پاس ہے تو اس میں لکھ لیں اس کو کہ باغ و بہار کس نے لکھی جی؟ میر امین دہلوی نے، اور کب لکھی تھی جی؟ 1802 کے اندر اس کو لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ایک منٹ، ہاں جی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا جی اسٹوڈنٹس؟ ہیلو، ہاں جی جی سب سمجھ آ رہی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نا اپنے پاس پینسل اور رجسٹر لازمی رکھنے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ میں نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لینا ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے، تو جو پوائنٹس آپ نے لکھے ہوں گے، میں نے صرف وہ چیزیں آپ کو کروانی جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے انہی کو جو ہے وہ کلیئر کر لینا ہے، ان کو اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے نہیں کرنا، جو امپورٹنٹ چیزیں جسٹ وہ جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ کہ کسی کا نا مطلب وہ وائس آ رہی ہے تو یہ بند کر لیں، مائک آف کر لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب ہم جو ہے تھوڑا سا یہ اس کے بارے میں پڑھیں گے جی کہ میر امن کے علاوہ نا حیدر بخش حیدری ہیں، ان کی داستان بھی ایک مشہور ہے آرائش محفل کے حوالے سے۔ تو پی پی ایس سی کا یہ سوال ہے جی آرائش محفل جو داستان ہے وہ کس نے لکھی؟ تو حیدر بخش حیدری نے اس کو لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، باقی خلیل خان اشک کی داستان امیر حمزہ، مظہر علی ولا کے ہفت گلشن، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بس یہ دو ہی اس کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک باغ و بہار جو کہ میر امن
اس کی لکھی ہوئی ہے دہلوی کی، اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو حیدر بخش حیدری کی ہے، اور تیسرا جناب یہاں پر جو کہ سب سے ایک اور بھی یہاں پر ایم سی کیو بہت امپورٹنٹ ہے، رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے لکھا تھا جی فسانہ عجائب۔ یہ سوال پی پی ایس سی میں پوچھا گیا تھا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 27 کے بالکل لاسٹ میں دیکھیں کہ جی رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے فسانہ عجائب لکھا تھا 1825 کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر انہوں نے جو لکھنؤ جو ایک ریاست ہے انڈیا کے اندر، اس کی تہذیب اور ثقافت کو پراپر طریقے سے بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ سارا وہ داستان سے متعلق تھا تو اس کو آپ کر لیں، کیونکہ آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ داستان سب سے پہلے جو ہے نا وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی جی، کس دور سے سٹارٹ ہوئی؟ دکن میں سٹارٹ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ قصہ چہار درویش داستان کس نے لکھی؟ امیر خسرو نے۔ اور یعنی اردو کی سب سے پہلی جو داستان ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ باغ و بہار، وہ لکھی کس نے؟ میر امن دہلوی نے۔ اور اس کے بعد جو ہے حیدر بخش حیدری کی جناب آرائش محفل ہے، جو کہ 18 محفل ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آپ نے امپورٹنٹ جو داستان یاد رکھنی ہے وہ رجب علی بیگ سرور لکھنوی کی ہے، ایکسکیوز می فسانہ سر، عجائب کے نام سے۔ ایکسکیوز می سر، سر یہ ہاں آرائش محفل یہ کب لکھی گئی؟ جی، آرائش محل کب لکھی؟ آرائش محفل جو ہے نا بیسیکلی یہ ان کے میر امین دہلوی کے بعد ہی یہ جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ نہیں ان کی؟ اس کی اس کی ایگزیکٹ جو ہے نا وہ ڈیٹ نہیں وہ پوچھتا نا، ادھر ذکر بھی ہے بک کے اندر۔ بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مشہور جو ہے نا وہ یہی وہ ذکر کرتا ہے جی، میر امن دہلوی کی، ٹھیک ہے، باغ و بہار۔ بس یہ آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ تو اس کے بارے میں اس نے پوچھا ہے مختلف پیپرز کے اندر۔ ہمیں چونکہ وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ڈیٹ نہیں پوچھتا، وہ یہ پوچھتا ہے جی کہ میر امن دہلوی کی کتاب کا نام بتائیں، تو وہ باغ و بہار ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا ہے حیدر بخش حیدری کی کون سی ہے جی؟ آرائش محفل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فسانہ عجائب کس کی ہے جی؟ رجب علی بیگ سرور لکھنوی کی ہے، جو 1825 میں لکھی۔ ڈیٹ اس نے کبھی نہیں پوچھی کسی بک کے حوالے سے، اس نے جسٹ یہ پوچھنا جی ان کے رائٹر کا نام بتائیں، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلی کون سی داستان ہے، اس حوالے سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اب ہم آتے ہیں جی ناول کی طرف۔ ناول جو ہے، ناول بیسیکلی یہ انگلش کے اندر بھی جو ہے نا بہت زیادہ ناولز ہیں، وہاں بھی لوگوں انہوں نے ان ناولسٹ نے بڑا کام کیا ہے۔ اردو کے اندر بھی جو ہے نا ناول، یہ اسٹوری جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں۔ چونکہ یہ ایک اٹیلین لینگویج کا ایک ورڈ ہے ناول، جو کہ نویلا سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نیا، انوکھا، اچھوتا، بالکل الگ تھلگ کوئی چیز ہو۔ اور چونکہ اصطلاح کے اندر، اردو ادب کے اندر ناول کہتے ہیں جی اس قصے کو کہ جس میں واقعات جو ہے نا وہ خلاف قیاس نہ ہو، مطلب یہ ریالٹی سے زیادہ اس میں یہ بلانگ کرتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے، اور پوری یعنی ہر چیز کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو مین جو موضوع ہوتا ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ناول کے بارے میں اس کی چند اقسام ہے، لیکن اس طرح کا کوئی بھی کوشچن اس نے پیپر میں نہیں پوچھنا ناول کی ڈیفینیشن یا ناول کے اقسام کے متعلق۔ اس نے سوال یہ پوچھنا ہے جو اس پیج کے بالکل لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی سب سے پہلے ناول نگار کون تھے، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیں اس سوال کو، کہ یہ بہت زیادہ موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے پی پی ایس سی کے اندر کہ جی سب سے پہلے ناول نگار اردو کے اندر کون تھے، تو وہ کون تھے، اور مطلب پہلا ناول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا نام آتا ہے جی، سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ناول لکھنا سٹارٹ کیے تھے، اور ان کا جو ناول ہے وہ جی مرأۃ العروض کے نام سے ہے۔ اس کے بارے میں بہت سوال زیادہ یعنی پوچھا جاتا ہے کہ جی سب سے پہلا ناول بتائیں، جو اس کے رائٹر کا نام بتائیں، مرأۃ العروض، جو کہ 1869 کے اندر انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے 3 ناول جو ہے نا وہ ہیں نمبر 2 پہ تو جی توبۃ النصوح ہے، اور ایک ابن الوقت ہے، اور ایک میں نے بالکل اس پیج کے لاسٹ میں لکھا ہے بنات الناس، ٹھیک ہے۔ تو ان کے 4 ناول آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے، کیونکہ پیپر میں سم ٹائم نا وہ یعنی چاروں کو لکھ کے وہ کہہ دیتا ہے، اس طرح کے 4 ناول لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس میں بتائیں جی کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 سب سے امپورٹنٹ ہے، میرۃ العروس ہے، توبۃ النصوح ہے، ابن الوقت ہے، اور بنات الناس ہے۔ یہ 4 ان کے ناول ہیں۔ سب سے پہلا جو ناول ہے میرۃ العروس ہے، اردو کا بھی سب سے پہلا امپورٹنٹ ناول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اس میں ایک MCQ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لکھ لیں، آپ یہاں پر مینشن نہیں ہے، کہ جو پیپر میں پوچھا ہوا تھا، یہ اسسٹنٹ کا جو پیپر جو ہمارا لاسٹ ٹائم جو کلیئر ہوا ہے، اس میں اس نے آئی تھنک یا تحصیلدار والے پیپر میں پوچھا ہوا تھا جی کہ وہ کون سا ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا کہ جس پر ان کو 1000 روپے انعام ملا تھا، تو یہ میرۃ العروس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بھی اس نے پی پی ایس سی کے اندر پوچھا تھا لاسٹ ٹائم۔ اس کے علاوہ جی پیج نمبر 29 پر آپ دیکھیں فرسٹ لائن کے اندر مرزا ہادی رسوا جو ہے نا، ان کا ناول امردا پی پی ایس سی کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جی
کہ امراؤ جان ادا کے مصنف کا نام بتائیں، جو مرزا ہادی علی رسول، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اس سے بالکل تھوڑا سا آگے مولانا عبد الحلیم شرر کا تاریخی ناول ہے فردوس بری، یہ بھی پی پی ایس سی کے اندر سوال پوچھا گیا جی، فردوس بری کے مصنف کا نام بتائیں، اس کے ناول نگار کا نام بتائیں، تو مولانا عبد الحلیم شرر ہے ان کے نام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پریم چند ہیں، پریم چند، ان کے بھی ناول ہیں میدان عمل، گودان اور بازار حسن، ان تینوں کے اندر جو میدان عمل ہے یہ پیپر کے اندر پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اچھے طریقے سے رٹ لیں، باقی ان کو بھی تھوڑا دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے جی پریم چند کے تین ناول ہیں، میدان عمل، گودان اور بازار حسن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جی نسیم حجازی کے جو تاریخ اسلام کے پس منظر میں جو انہوں نے اسلام کی جو تاریخ کے حوالے سے کچھ ناول لکھے، ان کا موضوع یہ تھا تاریخ اسلام، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یعنی کہ نسیم حجازی نے کچھ ناول لکھے جن میں محمد بن قاسم کا نام آتا ہے، جو کہ فاتح سندھ تھے، اور جو مطلب ہمارے 712 کے اندر جو ہے وہ سندھ کے اندر داخل ہوئے، قبضہ کیا اور مختلف ریاستوں کے اوپر، اور اسلام ان کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سندھ یعنی بر صغیر کے اندر داخل ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے جو اسلام کی جو راہ تھی وہ ہموار کی تھی، اور عرب کے جو پھر جو تجارتی قافلے جو تھے ان کے لیے بڑی آسانی سے وہ یعنی کہ ہندوستان کے اندر وہ داخل ہوتے اور وہ اپنے تجارتی قافلے لے کے آتے، اور اس طریقے سے وہ عرب جو ہے وہ انہوں نے جو اسلام ہے وہ پھیلایا تھا بر صغیر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر یہ کوسٹل لائن کے راؤنڈ باؤڈ یہ جو ہے نا عرب لوگ آئے تھے اور انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا تھا۔ بہرحال ہمیں جو یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ نسیم حجازی کے جو چونکہ ناول وہ سارے انہوں نے اسلام کی تاریخ کے اوپر لکھے ہیں، اور جن میں سب سے امپورٹنٹ محمد بن قاسم یہ ناول ہے، ٹھیک ہے۔ خاک و خون یہ بھی، اور شاہین اور یوسف بن تاشفتین وغیرہ یہ ان کے ناول ہیں، لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ محمد بن قاسم ناول ہے۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقہ کا جو خدا کی بستی یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، ٹھیک ہے، اور خدیجہ مستور کا آنگن، یہ یہاں تک مطلب جو ہے پی پی ایس سی کے اندر اس نے پوچھا ہوا ہے۔ شوکت صدیقی کا جو خدا کی بستی یہ بھی پی پی ایس سی کے اندر سوال پوچھا ہے، قرآن حیدر کا جو آگ کا دریا یہ بھی پوچھا ہوا ہے، اور خدیجہ مستور کا آنگن جو ناول ہے یہ بھی پوچھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ حسین کا اداس نسل یہ نہیں پوچھا، الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو یہ بھی نہیں پوچھا ہوا، اور بانو قدسیہ کا راجہ گدھ یہ سوال پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، راجہ گدھ اس نے پوچھا ہے۔ اور یہ ممتاز مفتی کا یہ ناول ہے علی پور کا ایلی، یہ ممتاز یہ بھی سوال پوچھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اپنے پاس پینسل اور رجسٹر رکھیں اور ان کو اچھے طریقے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں، جو سوال مطلب جو امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہاں ایک یہاں پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے جی بہاؤ اور راکھ، یہ بھی سوال پوچھا ہوا ہے۔ تو ناول کے جو پورشن ہے نا، اس پورشن کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیجئے گا، اس 29 کے جو فرسٹ اس پیراگراف کو، اس میں کافی مطلب جو ہے نا وہ سوال ہے جو پی پی ایس سی کا حصہ ہے۔ تو جی یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ناول والا پورشن؟ مجھے نا تھوڑا سا اوکے کر دیا کرے تاکہ میں آگے اس کو لے کے چلتا رہوں۔ جی سر سمجھ آ گیا ہے۔ چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں شارٹ سٹوری کی طرف۔ آپ نے مختلف سٹوریز پڑھی ہوں گی، انگلش کے اندر بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ 9 10 سے، اور اس کے علاوہ بی اے کے اندر بھی شارٹ سٹوریز ہیں، پھر ایم اے انگلش کے اندر بھی۔ تو یہ چونکہ بہت سارے مصنفین کا اور جو انگلش کے جو رائٹرز ہیں ان کا مین جو یہ یعنی کہ مصروفیت رہی ہے کہ انہوں نے سٹوریز کے اوپر کافی ورک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ سٹوری چونکہ اردو کے اندر بھی اس کو افسانہ کہتے ہیں، اور افسانہ نگاری کے اوپر بھی جو ہے نا بڑا کام کیا اردو میں۔ تو یہ بھی چونکہ انگریزی سے ہی اردو کے اندر جو ہے نا یہ آیا ہے، شو سٹوری کا جو ایک رواج پڑا ہے نا اردو میں، تو یہ بیسیکلی یہ انگریزی سے آیا ہے، کیونکہ اصل تو جو شو سٹوری ہے نا اس کی جو اوریجنیشن جو ہوئی ہے وہ انگلش کے اندر ہوئی تھی۔ آپ نے شاید سنا ہوگا ایم اے انگلش کے اندر کچھ ڈراماز ہیں جن کی یعنی جو شو سٹوریز لائک ایڈیپس ریکس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر فاسٹس کی جو سٹوری ہے، اوتھیلو کی جو سٹوری ہے، یہ وہ مطلب جو ہے نا شو سٹوریز ہیں کہ جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے مطلب جو لکھی گئی تھی۔ تو اتنا پرانا ان کا مطلب جو ہے نا وہ دور ہے، سوفوکلس اور یہ کیا کہتے ہیں یہ شیکسپیئر وغیرہ، ان کا مطلب بڑا پرانا ان کا دور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اردو کے اندر جو ہے نا افسانہ نگاری کا جو ہے نا وہ وہاں سے رواج ہے۔ اب ہم نے جو اس میں جو امپورٹنٹ جو چیز ہے افسانہ کے حوالے سے، ہم نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں کہ یعنی یہ سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز جو ہے نا وہ کون سی صدی کے اندر ہوا؟ تو یہ آپ نے سوال یاد رکھنا ہے جی، پیج نمبر 30 لائن نمبر 4 پہ دیکھیں کہ اردو میں افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوا تھا۔ یہ سوال جو ہے نا بیسیکلی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ پیپرز کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم
نے اردو افسانے کے اولین واضح نقوش پیش کیے تھے. یعنی آپ یہ سوال اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں جی اردو کا جو اولین جو مطلب افسانہ نگار ہے یہ دو ہی پرسن ہے، ایک منشی پریم چند ہے اور سجاد حیدر جلدرم ہے. ان کے نام آتے ہیں مطلب افسانہ نگاری کے حوالے سے، یہ دونوں امپورٹنٹ ہے. کسی کو بھی اس طرح وہ سوال میں پوچھ سکتے ہیں جی اول کون سا ہے، تو اگر آپشن میں منشی پریم چند ہو یا سجاد حیدر جلدرم ہو تو ان میں سے کسی ایک آپ ٹیک آؤٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے بعد کچھ نیچے جو ہے بالکل لاسٹ میں پایا جی یہ جو 1935 کے لگ بھگ ترقی پسند تحریک، اس والے پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جی اس میں نا کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے افسانے کے اوپر کام کیا. قرۃ العین حیدر، غلام باس، انتظار حسین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، غلام سکلین. اس میں سے کوئی بھی سوال مطلب وہ اس طرح نہیں پوچھے گا جی ان کے نام بتائیں، بس سوال انہوں نے یہ پوچھنا ہے جی کہ آپ یہ بتائیں کہ جی سب سے پہلا جو ہے نا وہ افسانہ نگار کون رہا. تو منشی پریم چند اور سجاد حیدر جلدرم، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ڈرامہ کے اوپر آ جائے. افسانہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی سوال اتنا خاص نہیں پوچھنا، تقریباً 100 میں سے 10%. ناول میں سے تقریباً 95% پوچھتے ہیں. ڈرامہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈرامہ جو ہے نا بیسیکلی لفظ جو ڈرامہ یعنی ایک گریک لینگویج یعنی یونانی لفظ جو ہے نا ڈراؤ سے یعنی مشتق ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں سے لیے گئے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرامہ کا جی عمل کر کے دکھانا، ایکشن پرفارم کرنا، سٹیج کے اوپر آ کر لوگوں کو کہانی جو ہے نا بیسیکلی اس کی ڈرامہ کی جو کہانی ہوتی ہے وہ پریکٹیکل وہ دکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ پورا ایک تھیٹر ہوتا ہے، اسٹیج ہوتا ہے، اس کے کریکٹرز ہوتے ہیں، اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے، اسٹوری ہوتی ہے، ایک کردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب لوگوں کو جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے. اور ڈرامہ کے اندر بیسیکلی کوئی نا کشمکش تصادم جھگڑا چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کلائمیکس ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، اسٹوری ہوتی ہے. اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے جسٹ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اردو ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی تھی. تو اسی پیج کے مطلب پیج نمبر 31 کے لاسٹ پیراگراف سے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں آپ دیکھیں اردو ڈرامے کی ابتدا کے حوالے سے. اردو ڈرامے کی جو ابتدا بیسیکلی جو ہے نا واجد علی شاہ کے دور کے اندر لکھنؤ سے ہوئی تھی. لکھنؤ بیسیکلی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ریاست ہے انڈیا کے اندر. ٹھیک ہے، جہاں پر میثاق لکھنؤ 1916 مشہور ہے. 1916 کا جو قائد اعظم نے جہاں سے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی جی ہندو اور مسلم جو ہے وہ اکٹھے اتفاق کے ساتھ رہ لیں گے. ٹھیک ہے، 1916 کے اندر. تو یہ ایک ریاست ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی اب جو ابتدا جو ہے نا واجد علی شاہ کے زمانے سے ہوگی تھی لکھنؤ سے. ٹھیک ہے، جس طرح ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ہم کے نثر کے حوالے سے کہ نثر کی جو ہے ابتدا وہ کہاں سے ہوئی تھی، دکن سے ہوئی تھی. تو یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں جی کہ اردو ڈرامے کی جو ابتدا جو ہے نا وہ واجد علی شاہ کے دور سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، لکھنؤ سے. اب اس میں یعنی سب سے یہ سوال اس نے پوچھنا ہوتا ہے بی پی ایس سی کے اندر کہ جی اردو میں سب سے پہلا جو ڈرامہ ہے وہ کون سا ہے. تو یہ آپ لکھ لیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اندر صبا یہ ڈرامہ ہے اردو کا سب سے پہلا، اور اس کا لکھا ہے سید آغا حسین امانت لکھنوی نے. یہ سوال بہت دفعہ پوچھا گیا ہے، موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ان پی پی ایس سی اینڈ ایف پی ایس سی اینڈ ٹی ایس ایگزامس. ٹھیک ہے، سو اس کو آپ انڈر لائن کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا اپنے پاس. تو اس کو مطلب جو ہے نا وہ ڈرامے کو پیش کیا گیا، عوام کے سامنے بہت زیادہ مقبول ہوا تھا اور اس کو مطلب جو ہے نا بہت زیادہ شہرت مل گئی تھی. اور اس کے علاوہ جناب اردو ڈرامے کی تاریخ میں جو ہے نا آغا اشر کاشمیری ان کا نام بھی جو ہے نا وہ آتا ہے. اور آغا اشر کاشمیری کے جو ہے نا وہ ڈرامے جو ہے نا وہ نیکسٹ پیج 32 پہ آپ دیکھ لیں کہ جی ان کے ڈرامے جی اسیر ہٹس اور ترکی ہور، یہودی کی لڑکی، شہید ناز اور رستم و سہراب. ٹھیک ہے، یہ ان کے ڈرامے. لیکن ان سے ریلیونٹ نہ کوئی سوال مطلب نہیں پوچھا گیا پاس پیپرز کے اندر، میں نے تو نہیں دیکھا 2018 سے بعد سے لے کے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان سے کوئی سوال اس نے پوچھا ہو. لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا ان کے ایک دو ڈرامہ کو یاد لیجیے، ایک دو دفعہ پہلے اسیر ہٹس اور ترکی ہور اس کو آپ دیکھنا چاہتی ہیں. ان میں سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے لیکن آیا نہیں پاس پیپر سے. ٹھیک ہے، باقی آپ آ جائیں جی ادھر سوانح عمری یعنی بایوگرافی جس کو کہتے ہیں. اب اردو میں چونکہ سوانح عمری کس نے لکھی، یہ اس کے حوالے سے بھی سوالوں پوچھتا ہے. تو سوانح کا لفظ بیسیکلی ہوتا ہے سانحہ کی جمع ہوتی ہے سوانح. ایکسکیوز می جی سر. جی، سر اسیر حق اور دوسرا کون سا ہے؟ ترکی ہور. ترکی ہور. اور یہ لکھے کس نے تھے؟ آغا حشر کاشمیری نے. اوکے. ٹھیک ہے، اچھا یہ نا آپ ویسے مطلب اس کو ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی ہیں ڈرامے شرامے.
تو ان کے حوالے سے وہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے سوال پوچھے، لیکن پچھلے پاسٹ پیپر سے بیٹا وہ نا سوال اس نے پوچھا نہیں، جو کہ میری الحمدللہ نظر اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جی مطلب پاسٹ پیپرز میں کون کون سے سوال پوچھے گئے ہیں، اور جو نہیں پوچھے ان کا میں بتا دیتا ہوتا ہوں کہ یہ اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ اب یہ جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں نا پی پی ایس سی کے، بڑی وہ ڈیپتھ میں جا رہا ہے اردو کے حوالے سے، تو اسی لیے آپ نے ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں، اور وہ تیار کریں جو ہمارے پیپر کا حصہ ہے، ایکسٹرا چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اب اس میں جتنا مٹیریل جو ایکسٹرا ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ نے نہیں اس کو رٹا لگانا، اس کا فائدہ کوئی نہیں، جو پیپر کا جو پارٹ ہے بس ہم نے وہ تیار کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا سر، پاسٹ پیپر میں وہ امتیاز علی تاج کے ڈرامے کو پوچھتے نہیں ہے انارکلی کا؟ جی سر امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے انارکلی، جی جی وہ بھی سر پاسٹ پیپر میں آیا ہوا ہے۔ اچھا جی جی پوچھا ہوا ہے، بالکل پوچھا ہوا ہے۔ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ یہ ہے ہاں سوری، ہے، ہے اس میں، دیکھو۔ ہے سوری، آغا اشر کے بعد جن ڈرامے نگار نے اس میں امتیاز علی تاج، اچھا کیا آپ نے اس کو انڈر لائن کروا دیا جی، سید امتیاز علی تاج کا بالکل پوچھا ہوا ہے بیٹا، پوچھا ہے یہ کافی پوچھا ہوا ہے، نارکلی سید امتیاز علی تاج کا، ہاں میری نہیں نظر پڑی، یہ پوچھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آگے آگے سوانے عمری، سوانے جو لفظ ہے نا بیٹا، یہ سوانے کا جو لفظ ہے ثانیہ کی جمع ہے، اور ثانیہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی وقوعات، حالات، واقعات، سب اس کو کہتے ہیں روداد، آپ نے جس طرح پڑھا ہوگا فرسٹ سیکنڈ ایئر کے اندر، کہ جو بھی مطلب آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے نا اس کو بیان کرنا، یہ روداد کہلاتا ہے۔ تو جو کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی زندگی کے حالات، واقعات کو بیان کرنا، یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ سوانے عمری کہلاتا ہے۔ اب چونکہ اس طرح کی تفصیل کو بندہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو کوئی کسی کا اپنے رشتہ دار کے بارے میں لکھ رہا ہو، یا جس کے ساتھ اس کا لگاؤ زیادہ ہو، اس کی زندگی جو ہے نا اس کے سامنے بالکل روزے روشن کی طرح بالکل واضح ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مطلب وہ بندہ جو ہے نا وہ سوانے بایوگرافی لکھتا ہے کسی دوسرے پرسن کے بارے میں۔ تو اب آپ نا پیج نمبر 33 پہ آ جائیں گے، تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل مڈ میں ہر چند قدیم تذکروں میں کچھ شعراء کے مختصر حالات مل جاتے ہیں، تاہم اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے باقاعدہ طور پر سوانح عمری لکھی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے مطلب جو ہے نا سوانح نگار جو ہے وہ کون تھے؟ مولانا حالی، ٹھیک ہے؟ اور مولانا حالی جو ہے 1837 کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو وقت جو ہے نا وہ گزرا ہے ان کے ساتھ، مرزا غالب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلے مطلب سوانح نگار ہیں۔ اب انہوں نے سوانح نگاری میں کون کون سی کتابیں لکھی ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک تو ہے حیات سعدی ہے، 1883 میں 1883 کے اندر لکھی، اردو کی سب سے پہلی سوانح عمری ہے حیات سعدی، تو اس کو آپ لکھ لیں، اپنے انڈر لائن کر لیں۔ سیکنڈ جی، مولانا حالی کی جو ہے نا ایک کتاب یادگار غالب، ٹھیک ہے؟ یہ 1870 کے اندر اس نے لکھی، 1987 میں۔ دوسری ہے یادگار غالب، اور جو انہوں نے اپنے استاد محترم مرزا غالب کی یادگار، یعنی اس میں مرزا غالب کی جو نا ٹوٹل جو سوانح اس میں لکھے ہیں انہوں نے، ان کی عمر کے حالات لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جی حیات جاوید، تو یہ لکھی جی 1901 کے اندر۔ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ ان کی جو پہلی جو کتاب ہے نا جی حیات سعدی، اس کے متعلق کافی مرتبہ اس نے پوچھا ہے، تو آپ اس کی ڈیٹ سمیت اس کو یاد کر لیجیے گا، 1883، ٹھیک ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ اگر جس طرح وہ جاتا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس کویشچن کو، کہ کہیں وہ اس کی ڈیٹ نہ پوچھ لے، تو اس لیے آپ احتیاطاً اس کی ڈیٹ بھی یاد کر لیں، 1883، باقیوں کی ڈیٹ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو یہ پتا ہو حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید، ٹھیک ہے؟ یہ اسی کی ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کی سوانح عمری میں یہ بھی اس نے سوال میں پوچھا ہوا ہے، مولانا شبلی نعمانی کو کہ یہ بھی سوانح نگار تھے، تو ان کی سوانح عمریہ کے اندر المامون 1887 میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جناب سیرت نعمان اور 1890 میں، اور پھر اس کے بعد الفاروق جو ہے 1899 میں، اور الغزالی 1902 کے اندر۔ یہ مطلب یہ چار کتابیں ہیں، اور ان چاروں میں سے جو ہے نا الفاروق کو بھی اس نے پوچھا ہے پاسٹ پیپر میں، اور المامون کو بھی اس نے پوچھا ہے، سیرت النعمان اور الغزالی کو نہیں پوچھا اس نے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان چاروں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ یاد کر لیں، المامون، الفاروق اور سیرت النعمان اور الغزالی، یہ تینوں جو ہے نا وہ مولانا شبلی نعمانی کی جو ہے نا وہ سوانح عمری لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک افتخار احمد صدیقی کی جناب حیات النظیر ہے، یہ بھی سوانح عمری ہے، 1912 میں لکھی گئی۔ رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی، سید سلمان ندوی ان کی حیات شبلی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی، یہ پیپر میں آئی ہے
سید سلمان ندوی کی حیات شبلی 1925 میں، اور عبد المجید صالح کی ذکر اقبال، یہ دونوں آئے ہیں. ٹھیک ہے. رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی یہ نہیں پوچھا، اور افتخار احمد صدیقی کی حیات النذیر نہیں پوچھا ہوا. یہ دو لاسٹ اس نے پی پی ایس سی میں پوچھی ہیں، سید سلمان ندوی کی حیات شبلی اور عبد المجید صالح کی ذکر اقبال. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اچھے طریقے سے ان کو دیکھ لیجیے. آپ جناب یہ آج جی آٹو بایوگرافی، یعنی آپ بیتی، اپنے ہی متعلق جو ہے نا کچھ لکھنا، جو یہ آپ بیتی کہلاتا ہے. وہ جس طرح فارسی کے ایک مقولہ ہے نا کہ من آنم کے من دانم، یعنی کہ میں وہ ہوں جو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سر اپنے بارے میں کچھ لکھنا. جی ایکسکیوز می سر، یہ پلیز تھوڑا آہستہ بولیں، لکھ نہیں پاتے، آپ آگے چلے جاتے ہیں. آپ اس طرح کر لینا. اچھا آپ لکھ رہے ہیں ساتھ جی ساتھ؟ جی 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 اوکے لکھ جی. رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. جی اوکے. سید سلمان ندوی کی حیات شبلی ہے، سید سلمان ندوی کی حیات شبلی، اور عبد المجید صالح کی ذکر اقبال ہے. لکھ لیا؟ جی جی اوکے لکھ لی. اوکے جی. اور آپ بھی تھی جو ہے نا بیٹا ہوتا ہے آٹو بایوگرافی، یعنی اپنے متعلق خود ہی اپنے حال اور احوال کو جو ہے نا وہ ذکر کرنا، یہ آپ بھی تھی کہلاتا ہے. تو ایک سید عبداللہ بھی کہتے ہیں جی سب سے اچھی آپ بھی تھی وہ تھی جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو. یعنی اپنے بارے میں نا کچھ لکھنا، کچھ باتوں کو ذکر کرنا، یہ بالکل جب انسان اپنی لاسٹ سٹیج میں پہنچ جاتا ہے زندگی کے آخری ایام میں، تو تب جب وہ اپنے بارے میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ بھی تھی کہتے ہیں. تو آپ بیتی کے اندر نا یہ روز نامچہ، ڈائری، یہ سب کچھ آپ بیتی کے اندر ہی آتی ہے، اس کی برانچیں شاخیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح یہ روز نامچے قدیم زمانے کے تذکے تیموری، تذکے بابری اور تذکے جہانگیری، یہ سارے آپ بیتی کی شکل ہیں. تو اس طرح وہ نہیں سوال کے پوچھتا. اس میں آپ بیتیوں میں یعنی اردو معنی حال تک لکھی گئی اہم آپ بیتیوں میں جو مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی، یہ آپ نوٹ کر لیں. مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی، یہ مطلب جو ہے وہ ہے. اور حسرت موہانی کی جی قید فرنگ، حسرت موہانی کی قید فرنگ، اور مرزا فرت اللہ بیگ کی ہے یاد ایام عشرت فانی. یہ تین آپ اچھے طریقے سے ان کو دیکھ لیں. مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی، حسرت موہانی کی قید فرنگ، مرزا فرحت اللہ بے کی یاد ایام عشرت فانی. ٹھیک ہے. یہ تین ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. اور ایک آپ دیکھیے گا، میں ایک قدرت اللہ شہاب کی جی شہاب نامہ، یہ بھی دیکھ لیں. قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، اور جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، یہ سوال پوچھا ہوا ہے. جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات آپ بیتی ہے. اور احسان دانش کی جہان دانش، یہ تو آپ ویسے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا نام سے بھی. اور مرزا ادیب کی ہے مٹی کا دریا، مٹی کا دیا، سوری دریا نہیں، مٹی کا دیا. لکھ لیا کیا؟ جی جی سر. اوکے جی. چلیں اب آ جائیں جی سکیچ کے اوپر. سکیچ یعنی خاکہ کیا ہوتا ہے؟ اب سوانح عمری جو ہے نا وہ تو بڑے لمبے ہوتے ہیں، مطلب کسی کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بیان کر دینا. اسکیچ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ صرف چند جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتے ہیں، موٹے موٹے جو مطلب خد و خال بیان کرنے کو اسکیچ کہتے ہیں. تو اس میں بالکل اس پیج کے لاسٹ میں پا جائیں 35 میں مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات. یہ سوال بیٹا بہت پوچھا ہوا ہے. آب حیات کس نے لکھی ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے، یا مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب کون سی ہے؟ تو 4 آپشن دے کے آب حیات، یہ سوال بڑا پوچھتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس میں خاکہ نگاری کے اوپر مطلب جو ہے نا وہ کام کیا ہوا انہوں نے. اور لیکن سوال سم ٹائم وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ اردو کے پہلے باقاعدہ خاکہ نگار کون تھے؟ تو مرزا فرت اللہ بیگ ہے. مرزا فرت اللہ بیگ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں. یہ سوال بھی اس نے پوچھا ہے. انہوں نے کیا لکھا تھا جی خاکہ نگاری میں؟ مرزا فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ سوال آیا ہوا ہے پی پی سی میں. لکھ لیا جی آپ نے. مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات خاکہ نگاری کے اوپر، اور اردو کے سب سے پہلے خاکہ نگار مرزا فرت، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی. یہ اسپیکر والے کس کے مائک ہے؟ اچھا انہوں نے نا مرزا فرت اللہ بیگ نے ان کے ساتھ
ان کے استاد تھے جی ڈپٹی نذیر احمد، ان کے بارے میں لکھی ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد مرزا فرد اللہ بے کے بعد خاکہ نگاری میں نا رشید احمد صدیقی کا نام آ جاتا ہے، کہ اس کے بعد یعنی انہوں نے بھی تھوڑا سا کام کیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، خاکہ نگاری پر۔ ان کی 2 کتاب، گنج ہائے گرام آیا اور ہم نفسان رفتہ، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ ہے اس میں خاکہ کے نگاری کے اوپر کچھ کتابیں ہیں، تو وہ اتنے جو ہے نا وہ نہیں اتنا خاص امپورٹنٹ۔ تو یہ نا بالکل لاسٹ میں آپ دیکھیں گے سعادت حسن منٹو کی پیج نمبر 36 میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، سعادت حسن منٹو کی مطلب لاؤڈ سپیکر، گنجے فرشتے، یہ 2 کتابیں، یہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور ممتاز مفتی کی ایک کتاب وہ ہے جناب، یہ خاکہ نگاری میں اوکھے لوگ، ٹھیک ہے، اوکھے لوگ ممتاز مفتی کے۔ اور ایک اس میں، یہ کس کا مائک کون ہے؟ خاکہ نگاری کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مولوی عبدالحق کی خاکوں پر کتاب، مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر، یہ لکھ لیں، یہ بیٹا یہ آیا ہے پیپر میں آیا ہوا ہے سوال، چند ہم اثر مولوی عبدالحق کی لکھی، بابا اردو جس کو کہا جاتا ہے، یہ 2 سوال آپ کے کلیئر ہو جانے ہیں۔ بابا اردو لقب ہے جی مولوی عبدالحق کا، اور ان کی کتاب ہے چند ہم اثر، اور ان کے کردار ہے جی اس کتاب کے اندر نا چند اثر میں نور خان اور نامدیو مالی جیسے معمولی اور غیر معروف انسانوں کو عظمت کردار کے باعث زندہ جاوید کر دیا، ٹھیک ہے۔ چلے جی، یہ مطلب جو ہے نا یہ خاکہ کے متعلق تھا سارا جو میں نے آپ کو بتا دیا جی۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی، سب سے پہلے خاکہ نگار اردو میں کون تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب یعنی جو خاکہ نگاری کے اوپر ہے وہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، ٹھیک ہے۔ اب آگے جی، یہ سفر نامہ ٹریولج، اس میں یعنی سفر کے حوالے سفر نامہ پہ تو اتنا خاص کوئی سوال بنتا نہیں ہے، بٹ آپ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سفر کے بارے میں جی، سفر چونکہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، عربی مقولہ بھی ہے کہ جی سفر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی سیرو فی الارض، چلو پھر زمین میں، تو سفر نامے ہوتے تھے، مطلب سفر میں لوگ سفر کرتے تو سفر میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ لکھا کرتے تھے اپنی ڈائری کے اندر، جس کو کہا جاتا ہے جی ٹریولج مطلب سفر نامہ۔ تو اس میں سر سفر نامہ نگار کا پوچھ نہیں سکتا کہ پہلا کون تھا سر؟ جی کہ پہلا سر سفر نگار سفر نامہ نگار کون تھا سر، اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے؟ آپ کی نا آواز بریک ہو گئی تھی، دوبارہ پوچھے گا۔ او یہ پوچھ نہیں سکتے کہ پہلا سفر نامہ نگار کون میں تھا؟ بتا رہا ہوں، میں اس ڈاکٹر طرف ہی آ یوسف رہا ہوں، عثمان پہلے خان۔ میں بتا رہا ہوں، اردو کے قدیم سفر نامہ یوسف خان کا نام آتا ہے، کمبل پوش کا سفر نامہ یعنی عجائب فرنگ، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سب سے پرانا ڈیفینیشن بتا رہا تھا سفر نامے کی، کہ جی سفر نامہ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ جو مطلب انسان جو ہے نا وہ ادھر ادھر وہ چکر لگاتا ہے، یعنی جس طرح لوگ پہلے شہروں کے سفر کرتے، ممالک کے سفر کرتے، تو جو بھی حال احوال واقعات ہوتے تو ان کو اپنے جو ہے نا قلم بند کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لکھا کرتے تھے۔ تو سب یعنی جب ہم یعنی سفر ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نام آتا ہے ابن بطوطہ اور کولمبس کا، ٹھیک ہے، ابن بطوطہ اور کولمبس، یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کیے ہیں۔ تو اب نا ایک کیا کہتے ہیں وہ شعر بھی ہے مولانا حالی کا کہ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، تو انہوں نے اشارہ کیا جی ابن بطوطہ کی طرف۔ اور علامہ اقبال نے جو باری تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو ان کا اشارہ تھا کولمبس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایک جو ہے آگے تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو اب چونکہ آپ نے پی پی ایس سی کے حوالے سے جو تیار کرنا ہے جی، اردو کے قدیم سفر ناموں میں یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ ہے عجائب فرنگ 1847 میں لکھا۔ یہ سوال پی پی ایس سی کے لیے جو ہے نا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر مولانا شبلی نعمانی کا جو سفر نامہ ہے جی روم اور مصر شام، ٹھیک ہے۔ اور سر عبد القادر کا ہے جی نقش فرنگ، اور محمود نظامی کا ہے جی نظر نامہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ جناب یہ امپورٹنٹ ہیں یہ مطلب سفر نامے، تو جن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی عجائبات فرنگ 1847 میں، اور شبلی نعمانی کا جو ہے سفر نامہ ہے روم و مصر و شام، اور عبد القادر کا جی نقش فرنگ، اور محمود نظامی کا ہے جی نظر نامہ۔ اختر الدین کے بھی 2 سفر نامے ہیں، جن میں ایک 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جمیل الدین علی کے 2 سفر نامے اس پیج کے بالکل لاسٹ میں جی، وہ کیا کہتے ہیں، دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، جو نا وہ مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے نکلے تیری تلاش میں، یہ تو یعنی پیپر میں نہیں سوال نہیں ہے پی ایس سی میں، لیکن اندلس میں اجنبی یہ سوال آیا ہوا ہے پاسٹ پیپر میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ طارق محمود مرزا کا آخری یورپی ممالک کے سفر کے حالات اس نے جو ہے وہ لکھا تھا جی، خوشبو کا سفر، تو طارق محمود مرزا کا ہے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ عجائب فرنگ جو سب سے پہلا ہے، اور شبلی نعمانی کا روم اور مصر شام، پھر اس کے علاوہ اختر ریاض الدین کے 2 سفر نامے 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم، اور جمیل الدین علی کے 2 سفر نامے جی دنیا میرے آگے تماشا میرے آگے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور آخر میں جناب مستنصر حسین تارڑ کے 2 سفر نامے، ایک تو امپورٹنٹ نہیں ہے نکلے تیری تلاش میں، دوسرا اندلس میں اجنبی، یہ سوال کئی دفعہ پوچھا ہوا ہے پی ایس سی میں۔ مکتوب نگاری میں جی لیٹر رائٹنگ کے حوالے سے یہ خط و کتابت کا ایک ذریعہ ہوتا تھا، جس میں چونکہ پہلے تو کوئی موبائل سسٹم تو نہیں تھا، لیکن لوگ پھر جو ہے نا خط و کتابت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا مرزا غالب کا نام آتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے نام جو ہے نا وہ خط لکھا کرتے تھے، کافی زیادہ نا ان کی مطلب اس میں وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی کام کی ہے۔ تو مرزا غالب کے اردو خطوطوں کے مجموعے اردو معلیٰ اور عود ہندی ہے نا، یہ کہا جاتا ہے مطلب جو ہے نا سب سے پہلے جو مکتوب نگاری میں لیٹر رائٹنگ کے اندر جو یعنی اردو خطوں کے جو مجموعے اردو معلیٰ اور عود ہندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو، اور اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے غبار خاطر، ٹھیک ہے، جو دراصل ان کے مکاتیب کا مجموعہ ہے، ان کے لیٹرز اس کے اندر سارے جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے غبار خاطر۔ یہ سوالی پیپر میں پوچھا ہے۔ اردو معلیٰ جو مرزا غالب کا، یہ بھی پوچھا ہوا ہے، اردو ہندی کا ہی پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مطلب مکتوب نگاری پر کافی کام کیا۔ آخر میں جی سٹائر اور ہیومر کے اوپر بھی آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ سٹائر بیسیکلی ہوتا ہے جی طنز کرنا کسی کے اوپر سیدھے الفاظ میں، اور ہیومر کا مطلب ہوتا ہے جی تھوڑا سا گھما پھرا کرنا لیکن مزاحیہ انداز۔ تو سٹائر تو مطلب کہتے ہیں بالکل سیدھی سیدھی جو ہے نا کسی کو سنا دینا، جس طرح یہ انگلش کے اندر بھی جو ہے نا وہ آپ جب پڑھتے ہیں اس کو شیکسپیئر کو، ان کی جو ہے نا پوئٹری کو، اور اس طرح ریپ آف دا لوگ جو ہے نا اس کی ایک پوائم ہے انگلش کے اندر، وہ بہت زیادہ اس میں سٹائر کیا گیا ہے۔ اور چوسر جو انگلش کے جو ہے نا جو فادر آف انگلش جس کو کہا جاتا ہے چوسر، ان کی جو ہے نا کافی مطلب جو ہے نا پوائمز ہیں، ان کے اندر انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ سٹائر کو لکھا ہے۔ ان کی ایک پوائم ہے چوسر کی، تقریباً 1000 لائنوں پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے جی کینٹربری ٹو دا پرولونگ ٹو دا کینٹربری ٹیل، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے تقریباً کوئی 30 یا 31 کیریکٹرز بیان کیے، اور ان کیریکٹرز کے اوپر بہت زیادہ سٹائر کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی طنز بہت زیادہ کی ہے سیدھے الفاظ کے اندر ہی، ٹھیک ہے۔ تو اردو کے اندر ہی مطلب اس کا جو ہے نا ہوا ہے جی، لوگوں نے ہیومر سٹائر وغیرہ اس طرح کے اوپر جو ہے نا وہ کام کیا ہے۔ تو اب ڈاکٹر اشفاق احمد جو ہے نا ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ یعنی وہ انہوں نے بھی مطلب جو ہے نا وہ کافی لکھا ہے طنز اور مذاق کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں کا اسلام ایک وہ ان کا رسالہ شائع ہوتا ہے، ڈاکٹر اشفاق احمد کا، فوت ہو گئے، کراچی کے ہیں، تو انہوں نے بڑا مطلب اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو اردو ادب میں طنز و مذاق کی صحت مند اور جو ہے نا خوشگوار روایت کا آغاز مرزا غالب سے ہوتا ہے۔ انہوں نے مطلب نا اس کے اوپر کام کیا ہے سٹائر و ہیومر پہ۔ تو سب سے پہلے مطلب جو ہے نا سٹائر ہیومر پہ کام کرنے والے جو پرسن وہ مرزا غالب ہی ان کا نام آتا ہے، اور مرزا غالب کے بعد اود پنج اور اود اخبار، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ جی یہاں بھی جو ہے نا اس میں بھی وہ ذکر ملتا ہے سٹائر اور ہیومر کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب مرزا فرت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری، ان تینوں پرسنز نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے، اور ان کے جو مطلب مجموعے ہیں نا مکاتیب کے، وہ مضامین فرحت، مضامین رشید اور پطرس کے مضامین، یہ 3 مطلب جو پرسن ہیں، ان کے جو مجموعے ہیں نا مکتوب نگاری کے اوپر، انہوں نے اس طرح اس کو جو ہے وہ لکھا ہے، بس۔
اب لاسٹ میں جی ہمارے پاس رسر کے اندر جو ہے نا باध्यتا آئی تھی کہ ایسے، اور پھر ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے کہتے ہیں جی انگلش کے اندر جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے، اور اردو میں مضمون کو. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مضمون کا جو مطلب ہے، جو لٹرل اس کا میننگ ہے، وہ ضمن میں لیا ہوا، ضمن میں لیا ہوا، ملا ہوا. ٹھیک ہے، اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص پر لکھی جائے، خاص کسی ڈبیٹ جو ہے نا کسی چیز کے بارے میں کی جائے، اور اس میں اپنے آئیڈیاز وغیرہ جو ہے نا بیان کیے جائے، اس کو مضمون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے یعنی کہ جو ہے نا وہ اظہار خیال کر لینا، یہ مضمون کہلاتا ہے. تو اس میں ہم کیا ہوتے ہیں جی، اس میں جو اخلاقی، اصلاحی، علمی، ادبی، سائنسی، تنقید، تاریخی، سوانح غرض کے ہر موضوع پر مطلب مضمون لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے یہ پیپرز کا حصہ بھی ہوتا ہے. سیکنڈ ایئر کے اندر بھی مطلب بچے لکھتے ہیں، اور بی اے پارٹ 2 کے اندر بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف ایگزام کا جو ہے حصہ ہے، جس طرح سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس پورے 100 نمبر کا اس کے اوپر کویشچن آتا ہے. اور اسی طرح جس طرح تحصیلدار کا جو ہے نا ایک پورا میرے خیال انگلش ایسے 100 نمبر کا پیپر بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے 4 ٹیسٹ ہیں. تو اس طرح مطلب ہے نا کچھ ہی کوئی ٹاپک دے دیتے جس کے اوپر مطلب جو ہے نا اپنے آئیڈیاز وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے جی، اردو میں مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز جو ہے نا وہ سر سید احمد خان نے جو ہے نا وہ کیا تھا. ان کی تاریخ پیدائش بھی لکھی پیپر میں پوچھ لی جاتی ہے. 1817 میں مطلب جو ہے نا یہ پیدا ہوئے تھے، اور 1898 کے اندر ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے مطلب مضمون نگاری کے اوپر کام کیا تھا، اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا جی تہذیب الاخلاق. تو اس کو شائع اس لیے کیا تھا مضامین لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں مضمون ہوتے تھے تہذیب الاخلاق یہ رسالے کے اندر. اور باقی جو ہے نا وہ اس میں اتنا خاص کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. بس یہی اس کا جو ہے نا وہ لاسٹ ہے جی. مضمون نگاری میں سب سے امپورٹنٹ نام جو آتا ہے نا، بس وہ انہی کا ہی ہے، سر سید احمد خان پہ. تو جی یہ آج ہم نے جو ہے نا ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے جی. اردو ادب کے اندر جو امپورٹنٹ جو نثر نگاری کے اوپر، انشاء کے اوپر جو اس کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اب جناب ہم آ جاتے ہیں جی اپنے کوشچنس کی طرف. اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کوشچن اس سے ریلیونٹ ہو تو وہ بتائیں جناب. ٹھیک ہے، باقی کیونکہ اردو کے اندر نا اور بھی کافی چیزیں ہیں، تو ان سے ریلیونٹ ابھی نہیں ہے آپ نے کوشچن کرنا. چونکہ اردو گرامر، اردو شعراء، شعری مجموعے، اور اردو کے جو ہے نا وہ جس کو کہا جاتا ہے اصناف ہیں، نظم کی اصناف ہیں، غزل کے اصناف ہیں، حصہ نظم، تلخیص. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ایکسٹرا چیزیں، تو وہ ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. اور پھر باقی جو ہے نا گرامر کا ایک پورشن ہے، علم بیان، تشبیہ، استعارہ وغیرہ، اور پھر یہ سارے علوم ہیں. تو وہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کو ہم وہاں پہ انشاءاللہ کر لیں گے. تو اب آپ بتا دیں بیٹا، کسی کو کوئی مطلب کوشچن ہونا جو ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیونٹ، وہ تو وہ بتائیے گا. اچھا سر، یہ پوچھنا تھا پوئٹری سے ریلیونٹ بھی آئے گا کوئی اس میں اردو میں؟ جی پوئٹری سے ریلیونٹ اردو میں، مطلب کہ جیسے کسی اشعار دے کے پوچھ لیں گے یہ کس کا ہے، سمجھ نہیں آئی. مطلب پوئٹری سے ریلیونٹ نا، جیسے مطلب اشعار وغیرہ دے دیتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کس کس کا لکھا ہوا ہے، مرزا غالب کا ہے یا ایسے ہی. سمجھ نہیں آئی. دوبارہ سوال پوچھے گا، آپ کی آواز میں بریک ہوگی تھی. سر پوئٹری سے ریلیونٹ بھی پوچھ سکتے ہیں، مطلب ایک اشعار دے دیں گے کہ یہ بتائیں کس کا ہے، مرزا غالب کا ہے یا کسی اور کا، اس طرح. جی جی وہ پوچھتے ہیں. میں آپ کو نا وہی یعنی کہ چند لمیٹڈ جو مطلب جو ہے نا کچھ اشعار ہیں مختلف یعنی شعراء کے، وہ ہم نے جی کرنے ہیں، ان کی پریکٹس کرنی ہے. ہاں جی، اس ٹھیک میں ہے. وہ پوچھتے ہیں لازمی کہ جی یہ کس کا لکھا ہوا شعر ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ جی شعر والا حصہ ہے، تو اس کو ہم الگ تیار کریں گے. لیکن آج کا جو پورشن ہے نا، جی جو ہم سر. نے آج وہ چیزیں پڑھی ہیں، ڈرامہ، جی داستان، کہانی، اس طرح جو ہے نا جی سر. آبدی، افسانہ. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بس نا ان کو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے اپنے نوٹس بنانے ہیں. اور آپ نا ٹھیک ہو. انشاءاللہ جب بھی آپ مجھے میسج کریں گے میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا. اس میں وہ اسٹوڈنٹ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنے نوٹس خود بناتے ہیں. اب مٹیریل میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، جو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں پڑھی ہے نا، ان کو آپ خود اپنے نا نوٹس بنا لیجیے گا. بڑی مشکل سے 2 پیج بننے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی تو اپنے بالکل. پاس جی اپنے نوٹس خود بنائیں. اردو کا ایک الگ رجسٹر لے لیں، اس کے اوپر آپ جی جو ہے نا سر. وہ اس میں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اور انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ نے اپنی تیاری کر لینی ہے، اور پیپر میں آپ کا وہ انشاءاللہ لگ جانا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور سر ہاں جی، یہ آپ آن لائن تو لیکچر شیئر کر دیں، جب رہ گیا تھا جن کا لیکچر، ہاں یہ جی ریکارڈڈ ہے نا؟ جی ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سر. وہ کر لیں گے انشاءاللہ. جی سر.
جی اینی کوشچن، کسی بھی اسٹوڈنٹ کوئی کوشچن ہو، کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ اسلامیت بھی نا آپ کی میرے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے، چلو وہی میں کروا دوں. جی آپ یہ لوگ جو اسما، سمی اور سمیرا، ان کو سمجھ آ گئی سب کو؟ اوکے چلیں ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اور پھر تھینک یو سر. پیریڈ بیٹا اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجیے. تھینک یو، اللہ حافظ.